الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کریں، اور جس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کے جو 5 رکان مقرر فرمائے ہیں ان میں سے ایک رکن حج ادا کرنا ہے. جس تعلق سے ہم اسی حوالے سے جو آیات حج ہیں جو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آئی ہیں ان کے بارے میں واضح مسلم نے پچھلے درس میں بات کی تھی. آج کے اس نشست میں اللہ کی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ صرف بعض فضائل ہیں جو صحیح احادیث میں حج اور عمرے کے آئے ہیں. شاید کہ میرے اور آپ میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے ہم اپنی صلاحیتیں خرچ کریں، پیسہ خرچ کریں، اور پھر جو لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے عزم کر لیا ہے جب یہ حدیث ان کے سامنے ہوں تو امید ہے کہ جو ان کو تھکاوٹ یا خرچہ جو مختلف قسم کی ان کو مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی اس حج میں، وہ ان کے لیے یقیناً اس میں آسانی پیدا رہتی ہے. یعنی ان کو جھیلنا کہیں آسان لگتا ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ اس کے پیچھے یہ انعامات اللہ نے رکھے ہیں. تو یہ فضائل کا جاننا یہ بہت اہم ہے عمل اپنے آپ کو عمل پر ابھارنے کے لیے. فضائل کا احاطہ ہرگز ایک مجلس میں نہیں کیا جاتا. اس میں آج ہم چند منتخب احادیث اس تعلق سے اس کا تذکرہ کریں گے. یہ بنیادی طور پہ جو امام منذری، حافظ منذری رحمہ اللہ، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ترغیب و ترہیب کے نام سے، ترغیب اور ترغیب و ترہیب، یہ کتاب کا انہوں نے نام رکھا. اس میں ساری وہ حدیثیں لکھی جس میں کہ یعنی اس میں جتنے ابواب ہیں وہ اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ فلاں چیز میں ترغیب، اس میں ترغیب، اس میں ترہیب. ترہیب یعنی ڈراوا، ترغیب دلانا، تو اردو میں اس معنی ترہیب کا مطلب ڈرانا. تو احادیث میں جہاں بھی آئے یہ کرنے، یہ کسی چیز کی فضیلت ہے، کہیں ابھارا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے، تو وہ ترغیب کے پہلو میں لکھا، یا دوسری طرف ترہیب. تو یہ پوری کتاب میں اس وقت یہ یعنی 4 جلدوں میں، بعض نسخوں میں 5 جلدوں میں چھپی ہے، 5 والیومز ہیں اس کے. تو آپ کو پوری کتاب میں اس طرح ہی نظر آتا ہے. ترغیب ہر باب اس طرح سے ہی چلتا ہے. ظاہر ایک یونٹ ہوتا ہے جیسے نماز کا چل رہا ہے، تو نماز میں پھر ترغیب و ترہیب، پھر دوسرا موضوع شروع ہوگا، اس میں آگے فصل ہوتے ہیں ترغیب و ترہیب کے. اس میں انہوں نے جو شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. اس کتاب میں کچھ یعنی کئی ایک احادیث ضعیف بھی موجود تھیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے اس سے استفادہ اتنا اٹھانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ عام آدمی جاننا اس کے لیے مشکل ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے اس کتاب میں اندر ضعیف حدیثیں بھی ہیں تو پھر آپ اس کو اطمینان کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اندر ایسی حدیثیں ہیں جو قابل اعتبار یا قابل حجت نہیں ہیں. تو شیخ البانی نے اس کے 2 حصے کیے، 3 جلدیں اس میں ترغیب و ترہیب کی صحیح، یہ جو کتاب ہے یہ صحیح ترغیب و ترہیب، اور دوسری جو اس کی قسم ہے وہ ضعیف ترغیب و ترہیب کے نام سے. اس کی 2 جلدیں صحیح ترغیب و ترہیب کی 3 جلدوں میں یہ پرنٹ ہوئی ریاض سے. اس کتاب میں جو حج کا باب ہے اس میں جو سب سے پہلا چیپٹر ہے اس میں احادیث بغیر تکرار کے، اس میں بعض احادیث ایسی بھی آتی ہیں جن میں الفاظ کا کچھ اختلاف ہوتا ہے یا راوی مختلف ہوتے ہیں، تو اس حدیث کا تکرار اعادہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کو تکرار سے بچتے ہوئے ہم جو پہلا اس میں باب ہے کہ حج کرنے کی ترغیب، اس کا اللہ کی توفیق سے آج تذکرہ کریں گے. پہلی جو احادیث ہیں ان میں کچھ مختصر احادیث ہیں، اور جس حدیث پہ اختتام کریں گے وہ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ جب ان سے کچھ پوچھنے آئے، جیسے آگے تذکرہ آئے گا، تو اس میں ایک جامع حدیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس میں بہت سے مناسک کی جو فضیلت ہے اس کو جمع کیا گیا، اور وہ یقیناً یعنی بہت ہی اس قابل ہے وہ حدیث کہ اس پہ ٹھہر کے اس پہ غور کیا جائے، اور جیسے جو اتنا عظیم ثواب اس میں بیان کیا گیا مختلف مناسک کا اس کو ذہن نشین کیا جائے. تو سب سے پہلے جو بعض اس میں سے بہت سی حدیث یقیناً ایسی ہوں گی جو ہم نے پہلے سنی نہیں ہیں، لیکن
پھر بھی یاد دہانی مومن کو فائدہ دیتی ہے. پہلا یہ جو کتاب الحج، اس میں جو پہلا باب ہے ان کا، وہ ترغیب، حج اور عمرے کی ترغیب دلانا، اور اس شخص کے بارے میں جس نے کہ جو حج اور عمرے کے لیے نکلا اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی، حج اور عمرہ پورا نہ کر سکا، اس کا بھی اس چیپٹر کے آخر میں اس میں بھی چند حدیث کا تذکرہ ہے. تو اس بارے میں جو پہلی حدیث جو یعنی پہلی دوسری، ہم اس کی ترتیب کے حوالے سے نہیں، جو منتخب حدیث میں پہلی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا پھر کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا گیا پھر کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور. پہلے نمبر پہ ایمان باللہ و رسولہ، دوسرے نمبر پہ جہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پہ آپ نے حج مبرور کو افضل ترین عمل قرار دیا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حج مبرور کیا چیز ہے؟ جس میں صرف بر ہو، جو کہ آسام سے اسم سے خالی ہو. بر تقوی، تعاون البر والتقوی، نیکی. تو جو وہ حج جس میں صرف نیکی ہو، جو کہ گناہوں سے خالی ہو، اس کو حج مبرور کہتے ہیں. وہ حج جو کہ گناہوں سے خالی ہو، اس کو حج مبرور کہتے ہیں، جس میں اللہ کی معصیت، کسی بھی قسم کی اللہ کی معصیت اس میں نہ کی جائے. تو اس حج کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ افضل ترین عمل ہے. اور پھر دوسری حدیث رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جس نے حج کیا اور اس میں پھر نہ اس نے کوئی شہوانی بات کی. رفث کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس سے مراد ہر وہ بات جو مرد اپنی عورت سے نہیں کرتا ہے، جو خصوصی تعلقات کے حوالے سے، اس میں جو میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے مقدمات جو ہیں وہ بھی اس لفظ کے اندر آتے ہیں. ہر قسم کی شہوانی بات اسے اجتناب کرنا، جیسے ہم جانتے ہیں احرام کی حالت میں لازمی ہے. تو پھر اس نے نہ اس میں کوئی شہوانی بات کی اور نہ کوئی فسق کا کام کیا. فسق میں جو اللہ کی معصیت کو فسق کہتے ہیں. فسق کا مطلب لفظی مطلب ہوتا ہے نکل جانا، جیسے کہتے ہیں فسقت الفأرہ، یا کوئی یعنی یہ لغت میں استعمال ہوتا ہے کوئی چیز نکل گئی. تو اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو اصل میں فسق کہتے ہیں. تو پھر اس نے نہ کوئی فسق کا کام کیا، یعنی معصیت کا کام بھی نہیں کیا. تو وہ کیسے واپس پلٹا؟ جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اگر صرف یہی ایک فضیلت ہوتی تو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اور بندے کا سارا پچھلا حساب جو ہے وہ اس نے اگر واقعی سچے دل سے سارے مناسب پورے کیے اور صحیح طرح ادا کیا، جتنا اس کے گناہ ہیں پچھلے وہ سارے معاف ہو جائیں. تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو درمیان میں چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہو گئے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک وہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. اور حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں. حج مبرور جس کا پہلے ذکر ہوا. دوسری اگلی حدیث میں یہ جو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان لانے کا قصہ ہے کہ انہوں نے جب وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا، اس کی حقانیت میرے دل میں ڈال دی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ابسط یمینک لابایعک، اپنا داہنا ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ کہتے ہیں کہ فقبضت یدی، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ما لک یا عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ خود انہوں نے کہا ہاتھ بڑھائیں. جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا. پھر میں نے پوچھا عمر کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں اردت ان اشترط، میں نے جو ایک شرط لگانی آپ سے بیعت کرنے کے لیے. عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے ایک شرط لگانی. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشترط ماذا، کیا تم شرط لگاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یغفر لی، کہ میری مغفرت ہو جائے گی، جو کچھ ابھی تک میں نے کیا وہ معاف ہو جائے گا، یہ شرط میں نے لگانی ہے مسلمان ہونے کے لیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے عمر کیا تمہیں علم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے. اگر ایک کافر مسلمان ہوتا ہے تو جو اس نے جاہلیت میں گناہ کیے وہ اسلام لانا اس کا پچھلے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے. اور ہجرت بھی اسی طرح پچھلے گناہوں کو ڈھا دیتی ہے، اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کے نکلنا. اور وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج اپنے سے پہلے کے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے.
تو اس حدیث میں بھی حج کی فضیلت آئی کہ جس نے اس سے پہلے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس حج کے ذریعے ان کو ختم کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ اگلی حدیث، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بزدل ہوں، میں ضعیف ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ حلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ الحج، کہ تم آؤ اس جہاد کی طرف، ایسا جہاد کر لو جس میں کہ قتال نہیں ہوتا، جس میں تلوار نہیں اٹھانی پڑتی، کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم عورتیں جہاد کو افضل ترین عمل سمجھتی ہیں، کیا ہم جہاد نہ کریں، ہم عورتیں جہاد نہ کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لکن افضل الجہاد حج مبرور، تمہارے لیے افضل ترین جہاد ہے حج مبرور۔ تو عورتوں کے لیے وہاں قتال فی سبیل اللہ میں جا کے اسلحہ اٹھانا ان سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جس چیز کو حج جہاد قرار دیا وہ یہی حج مبرور ہے۔ تو ہر ضعیف شخص یا عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جہاد قرار دیا۔ اسی طرح جو ایک حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مشہور حدیث ہے جس میں انہوں نے آ کے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور طویل حدیث ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات پوچھتے ہیں تاکہ لوگوں کو یعنی سکھا سکیں۔ حضرت عمر اس کے راوی ہیں۔ اس کی ایک جو روایت ہے اس حدیث کی، اس میں یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا حضرت جبریل نے کہ اسلام کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور حج کرو اور عمرہ کرو، اور پھر فرمایا اور جنابت سے غسل کرو اور وضو مکمل طریقے سے کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہ کیا تو پھر میں مسلمان ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں پھر تم مسلمان ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ جبریل پوچھنے والے تھے، انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اور جیسے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود پوچھ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ سچ کہا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کو بتایا کہ جبریل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ایک اور حدیث جس میں افضل ترین اعمال کا تذکرہ ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین اعمال کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ وحدہ پر ایمان لانا، پھر جہاد کرنا، پھر حج، نیکی والا حج، حجۃ برہ، نیکی والا حج۔ پھر آگے فرمایا تفضل سائر الاعمال کما بین مطلع الشمس الی مغربها، کہ ان اعمال کو دیگر اعمال پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مشرق اور مغرب میں مسافت ہے، جیسے مشرق اور مغرب میں دوری ہے، اس طرح سے ان اعمال اور دیگر اعمال کی فضیلت میں فرق ہے۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اس کا پہلے بھی تذکرہ ہو گیا، لیکن اس حدیث کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ وما برہ، حج میں جو نیکی ہے وہ کیا نیکی ہے جو حج میں نیکی خاص طور پہ کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، کہ حج میں کھانا کھلانا اور اچھی بات کرنا، کھانا کھلانا اور اچھی بات کرنا، یہ دو چیزیں خاص طور پہ ان کا تذکرہ فرمایا کہ حج مبرور جو یعنی حج میں جو نیکی کرنے کے کام ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فقر و فاقے سے نجات کا بھی اس کو ذریعہ بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے پہ در پہ کیا کرو۔ یہ فقر و فاقے کو اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے لوہار اور جو سنار کی جو بھٹی ہے وہ لوہے اور سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ جس طرح یہ بھٹی اس کا میل کچیل دور کرتی ہے، اس طرح یہ کن دو چیزوں کو دور کرتے ہیں حج اور عمرہ، ایک فقر کو اور دوسرے گناہوں کو، یعنی صرف گناہ نہیں مٹتے بلکہ ساتھ فقر جو انسان کی محتاجی ہے وہ بھی حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو رزق کی کنجیاں ہیں ان میں سے ایک کنجی حج اور عمرہ کرنا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کرنے والوں کو اللہ کا مہمان قرار دیا۔ آپ نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، کہ اللہ کی راہ میں غازی جہاد کرنے والا اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم، اللہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا، تو انہوں نے اللہ سے جو سوال کیا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، تین لوگ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے۔
اور اس سے بڑھ کے کیا اس کی فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کا بندہ سوچے جاتے ہوئے کہ میں کس کی مہمانی میں جا رہا ہوں، رب العالمین کہ میں یہاں وہاں جا کے مہمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جلدی کرنے کی ترغیب حکم دیتے ہوئے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج کرنے میں جلدی کرو۔ یہ حج کی فرضیت کی شرائط جب انسان پہ پوری ہو جائیں تو اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اول فرصت میں حج کریں، پھر یہ اس کو تاخیر کرتے رہنا کہ اگلا بعد میں کریں گے، یہ ہرگز مناسب نہیں۔ تو کیا معلوم آئندہ اس کے ساتھ کیا حالات ہوں گے، جیسے ہی حالات مناسب ہیں اس کے لیے ضروری ہے اول وقت میں اپنا فرض حج ادا کریں۔ اور جو یہ موت اگر آ جائے، حج کے لیے بندہ نکلا اور اس کو فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ حضرت نے فرمایا کہ جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، فوت ہو گیا، کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، اس کے لیے حج کرنے والے کا اجر قیامت کے دن تک لکھا جائے گا۔ تو پھر آگے فرمایا جو عمرہ کرنے کے لیے نکلا اور وہ مر گیا تو اس کے لیے عمرہ کرنے والے کا اجر قیامت تک کے لیے لکھا جائے گا، اور جو غازی بن کے نکلا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور وہ مر گیا تو اس کے لیے غازی کا اجر قیامت تک کے لیے لکھا جائے گا۔ اور ایک شخص جس کی وفات ہو گئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پہ، اس کے احرام کی حالت میں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھا، تو وہ اپنی سواری سے گر گیا اور اس کی سواری نے اس کی جو گردن تھی وہ یعنی اس کی وجہ سے ٹوٹ گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری سے اس کو غسل دو اور اسی کے 2 کپڑوں میں اس کو کفن دے دو اور اس کے سر کو نہ ڈھانپنا، اور دوسری روایت میں چہرے کا بھی ذکر ہے کہ چہرے کو بھی نہ ڈھانپنا، اور اس کو حنوط جو اس کو خوشبو نہ لگانا، فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا، کیونکہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے پکارا جائے گا۔ جو شخص ایسی حالت میں فوت ہو، احرام کی حالت میں، اس کے بارے میں یہ خاص احکام آئے ہیں، اس کا سر چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا، اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی، اسی کے احرام میں اس کو کفن دینے کی صدر نے حکم دیا، اور یہ بشارت دی کہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ اٹھایا جائے گا۔ اور بھائیو، ایک جو جیسے شروع میں تذکرہ کیا، ایک حدیث جس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مینا میں ذکر فرمائی تھی، اس میں بہت سے مناسک کی جو فضیلت ہے اس کو جمع فرمایا گیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت فرمایا صحیح سند کے ساتھ۔ 2 مختلف روایتیں، ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے اور دوسری روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان 2 صحابہ نے ایک ہی واقعہ نقل کیا ہے، لیکن اس میں کچھ تفصیلات ہیں جو دوسری روایت میں کچھ اور تفصیلات ہیں جو کہ پہلی روایت میں نہیں ملتی۔ تو ہم ان دونوں روایتوں کو یہاں پہ ایک ہی قصے کی پڑھیں گے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مینا کی مسجد میں، جس کو مسجد خیف کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ان کے پاس انصار میں سے ایک شخص آئے اور ایک ثقیف میں سے شخص آئے، ثقیف جو یعنی طائف کی سائڈ سے۔ فسلما، تو ان دونوں نے سلام کیا اور پھر کہا یا رسول اللہ ہم آئے ہیں آپ سے سوال پوچھنے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم دونوں چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم کس چیز کے بارے میں سوال پوچھنے میرے پاس آئے ہو۔ اگر تم یہ چاہو تو پھر میں ایسے کر لوں، اور اگر تم یہ چاہو کہ میں خاموش رہوں اور تم خود سے سوال کرو تو میں ایسے کر لیتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں خبر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب تو نہیں تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو اطلاع دی تھی کہ یہ جو 2 شخص آ رہے ہیں یہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں خبر دیجیے۔ تو جو ثقفی صحابی تھے انہوں نے انصاری سے کہا کہ تم پوچھو۔ تو وہ کہنے لگے انصاری صحابی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ بتائیے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں تم کس کے لیے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس یہ پوچھنے کے لیے، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ تمہارا جو گھر سے نکلنا ہے بیت الحرام کا رخ کیے ہوئے، کہ اس میں تمہارے لیے کیا رکھا ہے، اور تمہارا جو طواف کے بعد دوگانہ طواف ادا کرنا ہے اور اس میں تمہارے لیے کیا رکھا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے کہ صفا و مروہ کے درمیان جو تم طواف کرتے ہو، اس حدیث میں طواف کا ہی لفظ ہے، طواف ہی کا بین الصفا والمروہ، اور یہی لفظ صفا و مروہ کے لیے
قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ ان کا طواف کرے. تو اصل میں طواف کا مطلب چکر لگانا ہوتا ہے. اس معنی میں صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرنا ہے ان میں جو چکر لگانا ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید میں طواف کا بھی لفظ ہمیں نظر آتا ہے. تو آپ نے فرمایا جہاں تک تمہارا صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا ہے اس کے بارے میں تم پوچھنے آئے ہو، اور یہ کہ اس میں تمہارے لیے کیا تمہیں کیا ملے گا. اور عرفات کی شام جو وقوف تمہارا کرنا ہے اس کے بارے میں پوچھنے آئے اور اس میں تمہارے لیے کیا رکھا ہے، اور رمی جمار کے بارے میں اور اس میں تمہارے لیے کیا ہے، اور جو قربانی کرنے کے بارے میں، اور پھر افاضہ کے بارے میں یعنی طواف افاضہ. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میں اسی کے بارے میں ہی آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا جن چیزوں کا آپ نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان ساری باتوں کی جو خبر دی اس پہ غور کریں، کیسی کیسی بشارتیں ان کو دی گئیں، کیسی فضیلتوں کا ذکر کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ پس جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو بیت الحرام کا رخ کیے ہوئے تو تمہاری اونٹنی کوئی اپنا پیر نہیں رکھتی اور نہ ہی پیر اٹھاتی ہے سوائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک برائی مٹا دیتے ہیں. اور جہاں تک تمہارا طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا ہے تو کعتق رقبۃ من بنی اسماعیل، تو اس کا ثواب تمہیں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ملتا ہے جو کہ بنی اسماعیل میں سے ہو. بنی اسماعیل میں سے جو غلام آزاد کرنا ہے وہ دیگر کوئی عام غلام آزاد کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ طواف کا جو تمہیں ثواب ملتا ہے، طواف کرتے ہو اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہو تو تمہیں وہ ثواب ملتا ہے جیسے بنی اسماعیل میں سے ایک غلام تم نے آزاد کیا. اور جہاں تک صفا و مروہ کے درمیان تمہارے چکر لگانا ہے تو کعتق 70 رقبہ، تو اس کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کی مانند ہے. پہلے طواف کے بارے میں فرمایا گیا بنو اسماعیل کے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر، حی کے بارے میں فرمایا گیا 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جہاں تک تمہارا عرفات کی رات کو، عرفات کی شام کو وقوف کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں. اور کیسے نزول فرماتے ہیں اللہ عالم، جیسے اس کے شایان شان ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے جیسے، اور کسی مخلوق پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، کسی مخلوق سے تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن جو بتایا گیا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے اس طرح سے وہ آسمان دنیا پر عرفات کی شام میں نزول فرماتے ہیں. اور اس معنی کی جتنی بھی ایسی حدیث ہیں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ان کو اسی طرح ہی سمجھنا ضروری ہے، بغیر ان کی کیفیت میں جائے، بغیر ان کو کسی بھی مخلوق سے تشبیہ دیے ہوئے، ان جیسے بتایا گیا اس کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں ہم. اس طرح سے اللہ مالک نزول فرماتے ہیں تو نزول فرماتے ہیں، اس کے بغیر یعنی اپنا مزید جو عقل ہے اس میں لڑائے ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور تمہارے پر فرشتوں کے سامنے مفاخرت کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے جاؤنی شعثاً، یہ ان کے یہ بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں اس حال میں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں دور دراز کونے سے، ہر دور دراز کونے سے، اور یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں. فلو كانت ذنوبكم، اگر تمہارے گناہ كعدد الرمل، ریت کے ذرات جتنے بھی ہوتے ہیں، او كقطر المطر، یا آسمان سے بارش کے جو قطرے ہیں ان کی تعداد میں ہوں، او كزبد البحر، یا جو سمندر کی جھاگ ہے اس کے برابر ہوں، لغفرتها، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو یقیناً تم سے معاف کر دوں گا. افیضوا عبادی مغفورا لکم ولمن شفعتم لہ، کہ اے میرے بندو تم پلٹو اس حال میں کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، اور ان کی بھی جن کے لیے تم نے شفاعت کی، جن کے لیے تم نے سفارش کی اس میدان عرفات میں، تمہاری صرف معافی نہیں ہے بلکہ ان کی بھی معافی میں نے کر دی جس کی تم نے شفاعت کی. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، رمی جمار، جمار جو ہے اصل میں چھوٹی کنکریوں کو کہا جاتا ہے، جمار یعنی چھوٹی کنکریاں. تو جہاں تک تمہارا رمی جمرات کرنا ہے تو ہر جو کنکر تم مارتے ہو، فلک بکل حصاۃ رمیتها،
تکفیر کبیرۃ من الموبقات، ایک ہلاک کر دینے والے بڑے گناہ کو معاف کرنے کا سبب بنتا ہے. ہر جو کنکری تم مارتے ہو رمی جمار میں، وہ ایک کبیرہ گناہ کا صرف ذکر نہیں فرمایا، کبیرۃ من الموبقات، کبائر میں بھی آگے درجہ بندی ہیں، یعنی کبائر میں سے بھی جو بہت بڑے گناہ ہیں ان کو موبقات کہا ہے، جو ہلاک کر دینے والے گناہ. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کبیرہ گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، ان میں سے ہر جو پتھر ہے وہ ایک گناہ کا کفارہ بنتا ہے. اور جہاں تک تمہارا نحر یعنی قربانی کرنا ہے، فمدخور لک عند ربک، تو یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے محفوظ ہے، یعنی اس کا اجر ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ اس کا جو اجر ہے تم قیامت کے دن دیکھو گے، تمہارے لیے اس کا اجر تمہارے رب کے ہاں محفوظ ہے. پھر فرمایا وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ، اور جہاں تک تمہارا سر کا حلق کروانا ہے، فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةً وَتُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ، تو ہر بال جس کا تم نے حلق کیا اس کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اور تمہارے سے بدی مٹا دی جاتی ہے، ہر بال جو حلق میں گرتا ہے. اور جہاں تک اس کے بعد تمہارا بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنبَ لَكَ، تو تم اس طرح سے طواف اس حالت میں کرتے ہو کہ تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں آتا. وَلَا ذَنبَ لَكَ يَأْتِي مَلَكٌ حَتَّى يَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، ایک فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھتا ہے. يَقُولُ اعْمَلْ فِيمَا تَسْتَقْبِلْ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَىٰ، تو وہ کہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمل کرو، جو گزر گیا اللہ نے اس کو تمہارے سے معاف کر دیا. ایک فرشتہ آتا ہے تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان، حتیٰ کہ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے اعمل فیما مضى فقد غفر لك ما تقدم، فقد غفر لك ما مضى. یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عنہما کی مروی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں. اسی واقعے کے دوسرے الفاظ جو کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، اس میں پوری حدیث نہیں، صرف جہاں پہ اختلاف ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. اس میں اس طرح سے آتا ہے کہ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، کہ تمہارے لیے جب تم اس پرانے گھر کا بیت العتیق کا ذکر کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانا گھر. تو پرانے گھر کے جب تم رخ کیے ہوئے نکلتے ہو تو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم کوئی قدم نہ اٹھاؤ، تم کوئی قدم نہ اٹھاؤ، نہ ہی رکھو، نہ تم اور نہ ہی تمہارا جانور، سوائے کہ تمہارے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھتی جاتی ہے اور ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور جہاں تک تمہارا عرفات میں وقوف کرنا ہے تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یا ملائکتی ما جاء عبادی، کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کیا چیز لے کر آئی ہے، کیوں میرے بندے یہاں پر آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں جاؤ یلتمسون رضوانک والجنہ، کہ وہ یہاں پر آئے ہیں آپ کی رضا اور جنت کی طلب کی وجہ سے، اس کے طلبگار ہیں، اس لیے یہاں پر عرفات میں ہر دور دراز مقام سے پہنچے ہیں. فیقول اللہ عز و جل، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں فإنی اشہد نفسی وخلقی انی قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد ایام الدہر وعدد رمل عالج، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے آپ کو گواہ بناتا ہوں اور اپنی مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی، ان بندوں کی مغفرت فرما دی، خواہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں جتنے ہی کیوں نہ ہوں، اور جو عالج ایک صحرا کا نام ہے، عالج کی جو صحرا ہے اس جتنے ہی کیوں نہ ان کے گناہ ہوں، پھر بھی ان سب گناہوں کو میں نے ان سے دھو دیا. اور پھر آگے آپ نے فرمایا وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ، جہاں تک تمہارا رمی جمار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اس روایت میں اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جہاں تک تمہارا رمی جمار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کسی نفس کو نہیں پتا جو ان کے لیے چھپایا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، اس عمل کی جزا کے وجہ سے جو کچھ اس عمل کی جزا میں جو کچھ وہ کرتے رہے اس کی جزا کے طور پہ.
تو آپ نے یعنی اس کے ثواب کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ یہاں تک تمہارا رمی جمار کرنا ہے تو یہ کسی نے اس کو نہیں پتا کہ کیا چھپا ہوا ہے اس کے لیے. اس میں جو اجر اللہ نے چھپایا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اس عمل کی وجہ سے ملنے والا آگے وہ بعد میں جا کے قیامت کے دن ہی تمہیں معلوم ہوگا. پھر آگے آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ، جہاں تک تمہارا سر کے بال حلق کرنا ہے، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعْرَةٌ تَقَعُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا كَانَتْ لَكَ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کوئی بال ایسا نہیں جو کہ تمہارے جو کہ زمین پر گرے سوائے کہ قیامت کے دن وہ تمہارے لیے نور ہوگا. تو پچھلی حدیث اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ جو بال بھی گرے گا اس کے بدلے میں اللہ کی نیکی لکھیں گے، ایک برائی مٹا دیں گے. اس حدیث میں ایک اور چیز بتائی گئی، حلق کروانے کے جو صلہ بتایا گیا کہ جو بال بھی گرے گا اللہ تعالیٰ وہ بال تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. یہ دوسری، اور اس کے آگے آپ نے آخری چیز کا ذکر فرمایا وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ إِذَا وَدَّعْتَ، جہاں تک تمہارا پھر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے جب تم اس کو چھوڑ رہے ہو، فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ، تو پھر تم اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتے ہو جیسے اس دن سے جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنا تھا. یہ حدیث بھائیو اس قابل ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، اس کو پہ یعنی غور کیا جائے. ایک اور جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی مروی اس حدیث کی ایک اور جو ہمیں یعنی روایت ملتی ہے، اس میں بعض چیزیں اس پہ بھی مزید اس میں فرمائی گئی ہیں، اس کا بھی میں عجالت میں تذکرہ کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ کچھ باتیں جن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اور پھر ایک ثقیف کے صحابی تشریف لائے، انہوں نے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ کچھ باتیں جن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ان کو کہا کہ سبقک الانصاری، انصاری تمہارے سے سبقت لے گیا. یہ پہلے اس کی باری ہے پوچھنے کی، لیکن انصاری صحابی کہنے لگے کہ یہ اجنبی شخص ہیں تو اور اجنبی کا یعنی غیر دیار غیر سے آئے ہوئے ہیں، اور جو اجنبی شخص ہے اس کا حق ہوتا ہے، تو اس سے ابتدا کر لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ابتدا کی. تو صلی اللہ علیہ وسلم ثقفی جو صحابی تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو یہی فرمانے لگے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں جس کے بارے میں تم میرے سے پوچھنے آئے ہو، اور اگر تم چاہو تو تم مجھ سے سوال کرو اور پھر میں اس کا جواب تمہیں دوں. تو اس نے کہا رسول اللہ بلکہ آپ مجھے بتائیے جو کچھ میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے سے رکوع، سجدہ اور نماز اور روزے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو. تو اس نے ان صحابی نے، ثقفی جو صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ آپ نے جو کچھ میرے دل میں تھا اس میں سے کوئی چیز خطا نہیں کی، یہ اسی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ پھر تو بس جب تم رکوع کرو تو اپنی دونوں جو ہتھیلیاں ہیں وہ اپنے گھٹنوں پر رکھو اور پھر اپنی انگلیاں کھلی کر لو. خاص طور ان کو فرمایا ثم فرج اصابعک، پھر اپنی انگلیاں کھلی کر لو گھٹنے پہ، اور پھر سکون اختیار کرو حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ پر اپنی جگہ لے لے. اور پھر جب تم سجدہ کرو تو اپنی پیشانی کو صحیح طرح زمین پر لگنے دو اور ٹھونگے نہ مارو، چونچے نہ مارو. ولا تنقر نقرا وصلی اول النہار وآخرہ، اور دن کے شروع اور آخری حصے میں نماز پڑھو. تو اس نے کہا، وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر میں ان کے درمیان نماز پڑھی، اگر میں نے ان کے درمیان نماز پڑھی، تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر بھی تم نماز پڑھنے والے ہو، وہ نماز بھی تمہاری صحیح ہے. اور پھر آگے روزے کے بارے میں ان کو ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھو. ہر مہینے جو ہجری تاریخ ظاہر ہے، قمری تاریخ کئی اعتبار ہوتے ہیں دین میں، تو اس میں 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھو. ثقفی جو صحابی تھے وہ اس کے بعد اٹھے اور چل دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاری صحابی تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو بھی یہی بات کہی اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں یا تم میرے سے خود پوچھو. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، آپ مجھے بتائیے جو کچھ میں پوچھنے آیا ہوں اس کے بارے میں. تو آپ نے ان کو کہا کہ تم آئے ہو حاجی کے گھر سے نکلنے کے بارے میں پوچھنے کے لیے، اور عرفات میں وقوف عرفات اور رمی جمار اور حلق راس اور جو آخری جو طواف ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھنے آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، آپ نے جو میرے نفس میں چیزیں تھیں میرے دل میں ان میں سے کوئی خطا نہیں کی. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ حاجی کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے
تو اس کا جو جانور ہے اس کی سواری وہی فرمایا جو پہلے روایات میں گزرا، ہر جو قدم لیتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتے ہیں، برائی مٹا دیتے ہیں۔ جب وہ عرفات میں وقوف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے جو بکھرے ہوئے جن کے بال ہیں، غبار آلود ہیں، وہ یہ گواہ رہو کہ میں نے ان کے گناہ معاف فرما دیے، خواہ وہ آسمان کی بارش جتنے، عالج کی جو عالج جگہ کا نام ہے، عالج کی ریت جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب وہ رمی جمار کرتا ہے تو پھر کسی کو نہیں پتا، لا یدری احد ما له حتى یوفاہ یوم القیامہ۔ جیسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کا تذکرہ فرمایا تھا، تو اس روایت میں ایک اور الفاظ سے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ کسی شخص کو نہیں پتا کہ رمی جمار کے سلے میں اس کو کیا ملنے والا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو وہ پتہ چلے گا، اس کو جزا ملے گی، اس کو وہاں ہی علم ہوگا کہ کتنا عظیم ثواب سے جو اس کو ملنے اس کے سلے مل رہے ہیں۔ اور اس تعلق سے بھائیو آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص چاہے بے شک وہ 12 تاریخ کو جلدی واپس آ سکتا ہے، اور جو چاہے وہ 13 کو آ سکتا ہے، منات ہے یعنی فمن تعجل فی یومین، اس کی بھی اجازت دی گئی، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 13 تک وہاں پہ قیام فرمایا تھا۔ یہ حدیث اگر ذہن میں ہو کہ کتنا بڑا ثواب ہے رمی جمار کا، اور جیسے پچھلی روایت میں گزرا ہر جو کنکری ہے اس پہ ایک ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہ کی معافی کا وہ سبب بنتی ہے، تو پھر انسان پوری کوشش کرے گا کہ وہ 13 تک باقی رہے۔ بے شک 12 کو نکل جائے گا تو اس کا حج ناقص نہیں ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن ایک دن کی جو 13 تاریخ کی رمی کا ثواب ہے وہ تو اس سے چلا جائے گا۔ اگر وہ اس کے لیے ممکن ہوگا تو یہ کوشش کرے گا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس نے 21 کنکریاں، 21 اتنے بڑے بڑے گناہ اس کے اور معاف ہو جائیں۔ اتنا بڑا ثواب اس کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائیں گے، تو اس ثواب کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں گا۔ تو اللہ کا شکر ہے بہت سے حملات اس کے پروویژن دیتے ہیں، اس کی جگہ دیتے ہیں کہ آپ 12 کو بھی آ سکتے ہیں، 13 کو بھی وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے حلق کے بارے میں پھر فرمایا کہ جو ان کے سر کے بال گرتے ہیں قیامت کے دن ان کے نور ہوگا، اور آخر میں جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ اس طرح گناہوں سے نکل آتے ہیں جیسا کہ ان کی ماں نے جب اس کو جنا تھا۔ اسی پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ جو مختلف جو مناسک آئے ہیں ہر ایک کے بارے میں کتنی مختلف ہمیں فضائل نظر آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ جو وقت ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ طواف کا ذکر ہوا، لیکن طواف میں بھی جو حجر اسود اور رکن یمانی اور ان کے علیحدہ علیحدہ فضائل کا، ان سے گناہوں کی معافی کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس طرح جو دیگر مسجد خیف کی یعنی جو فضیلت کا تذکرہ کیا گیا یا تلبیہ کے فضائل کا تذکرہ کیا گیا، تو جتنے مناسک ہیں ان میں سے بہت سے مناسک کے بارے میں ہمیں اس طرح فضائل کا تذکرہ ملتا ہے، اور یقیناً ان کو پڑھنا انسان کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے، اور اس کی جو مشقت ہوتی ہے اس عمل کو کرنے میں اس کو کم ہو جاتی ہے۔ وہاں جا کے جب بندہ طواف کرتا ہے اور اس کو اتنے دھکم پیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ تو دور کی بات کعبہ کے ساتھ کرے، اس کو یعنی کافی دور جگہ ملتی ہے، وہ طواف 15 منٹ میں ختم کرتا تھا، وہ 2 گھنٹے اس کو لگتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو پھر اس کو وہ بھاری نہیں لگتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہر قدم جو اس کو چلنا پڑ رہا ہے اس کے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے، برائی مٹائی جا رہی ہے، تو اس کا یہ چلنا یہ ضائع نہیں جا رہا۔ کہنے کو ایک طواف ہوا ہے، لیکن وہ جو طواف جس میں مشقت زیادہ ہے تو اس میں اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ جیسے آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا ان لک من اجری علی قدر نصبک ونفقتک، کہ تمہیں تمہارے عمرے میں اتنا اجر ملے گا جتنی تمہیں تھکاوٹ لاحق ہوئی، جتنی تھکاوٹ ہوئی اور جتنا تم نے خرچ کیا اس پر۔ جو بندہ جو خرچ کرتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، جتنی تھکاوٹ ہوتی ہے اتنا ہی اس کو اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حج صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے جنہوں نے حج کر لیا اس میں جو کمی رہ گئی اس کے بارے میں اللہ کے سامنے دعا ہوں گے، اس کو معاف فرما دے، اس کو مکمل درجے میں شرف قبولیت سے بخش دے، اور اللہ دوبارہ اپنے گھر کا رخ کرنے، حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کو میں نے جسمانی طور پر صحت دی، صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، اور معیشت میں اس کو کشادگی دی، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، اور اس پہ 5 سال گزر جائیں اور وہ میرا مہمان نہ بنے تو وہ محروم ہے۔ اس حدیث میں 5 سال
5 سال بعد اس کی تاکید ملتی ہے. بے شک فرض حج عمر میں ایک دفعہ ہی ہے, اس کے بعد انسان کبھی نہ کرے, اس پہ کوئی مذائقہ نہیں, گناہ نہیں ہے. لیکن اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ 5 سال اگر گزر جائیں اور آدمی کی صحت اچھی ہو اور معیشت میں اس کے لیے وسعت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رخت سفر باندھے اور بیت اللہ کا دوبارہ حج کرنے جائے. صلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج ہم ساتھ اہل خانہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اس مجلس کی بدولت, اس درس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال میں, ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اے اللہ ہماری جائز حاجات پوری فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کے حال پہ اللہ تو رحم فرما. اتنے فتنے جو دنیا کے مختلف کونوں میں برپا ہیں, اللہ ہمارے بھائیوں کو ظاہری و باطنی فتنوں سے بچا لیں. اے اللہ جو تیرے دشمن ہمارے خلاف, ہمارے بھائیوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں, اللہ ہم ان کی چالوں کو ہمارے پر آشکارا فرما دے. ان کی چالوں سے اللہ تو ہمیں بچا لے. اے اللہ جو اسلام کے خلاف خواہ وہ داخلی یا خارجی دشمن ہو, جو بھی چال چلنے کی کوشش کرے اس کی چال کو اسی بری پھیر دے. اے اللہ مسلمانوں کو جو دشمنوں کی چالوں سے بچا لے. اے اللہ مسلمانوں کو توحید کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما, ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما. صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والا بنا دے. اے اللہ یہاں بیٹھنا ہمارا قبول فرما لے, اپنی بارگاہ میں اس کو اپنے لیے خالص فرما لے, ہمارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ قرآن و حدیث سمجھنے, اس پہ عمل کرنے, اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے, حق کو قبول کرنے کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے, اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین.